يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل على أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راقية طيبة كأنها راقية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راقية طيبة كأنها راقية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راقية طيبة كأنها راقية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيد اليمنى إلى السماء، وقال لهم إنك هو أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك على وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا عرضا مدقيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدقية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لجعلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله العلي الأعلى وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي به إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال نبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وفاد شيتنا ورب الكعبة. الله. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. عباس ہائے عباس ہائے عباس عباس، جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کا اور زندان کا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو نہ شجر جس سے آباد تھا گھر، سرور نام رسول کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈارستی بڑی آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لینے کے ملا. جب یہ ظالم نے کہا نازتا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ یہ تشنا لگی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. پر محمد وال محمد صلوات. پر محمد وال محمد صلوات. قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے. شکر خدا میں مادر، شکر خدا میں مادر سر کو جھکا رہی ہے. قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے. گل ایک چراغ شبی مقتل میں کیا ہوا تھا، گل ایک چراغ شبی مقتل میں کیا ہوا تھا. دنیا چراغ مندی، دنیا چراغ مندی گھر گھر جلا رہی ہے.
کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، رخصت جو مسئلے کے رن کو چلا ہے اس کو، رخصت جو مسئلے کے رن کو چلا ہے اس کو، چشم خیال مادر، چشم خیال مادر دولہا بنا رہی ہے، قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، شبیر چن چکے ہیں جس کے بدن کے ٹکڑے، شبیر چن چکے ہیں جس کے بدن کے ٹکڑے، گٹڑی میں اس کی میت، گٹڑی میں اس کی میت مقتل سے آ رہی ہے، قاسم کی لاش رن سے خیمے میں آ رہی ہے، محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا یہ نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجدن کا، تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجدن کا، بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی امام غازی، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے، تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے، جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے غازی، جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے، جو تیرے بازو قلم نہ ہوتے اسیر اہل حرم نہ ہوتے، نہ جاتی زینب یوں شام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی، محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بر محمد وعلی محمد بلندر سلوات۔ آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، قبر میں ماں کے لیے جا، قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے،
اور تنہا روتی تھی بہت کو علی کی بیٹی، تنہا روتی تھی بہت کو علی کی بیٹی، بیردہ جب ہوئی زینب، بیردہ جب ہوئی زینب تو بہت روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں، یہ سما دیکھ کے مولا، یہ سما دیکھ کے مولا تہ خنجر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، سمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی تھی بندھی، سمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی تھی بندھی، ارے اپنے بابا کو سکینہ، اپنے بابا کو سکینہ کہاں جا کر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پہ، وقت رخصت جو حسین آئے در خیمہ پہ، شاہ زینب سے بہت دیر، شاہ زینب سے بہت دیر لپٹ کر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، سن کے امیر تکلم تیرا مجلس میں کلام، سن کے امیر تکلم تیرا مجلس میں کلام، فاطمہ روئی علی روئے، فاطمہ روئی علی روئے، پیغمبر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے، قبر میں ماں کے لیے جا، قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے،
شمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی تھی بندی، شمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی تھی بندی، اپنے بابا کو سکینہ، اپنے بابا کو سکینہ کہاں جا کے روئے، آسمان لیزا زمیں کاپی سمندر روئے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم وعداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قیل فی الحدیث ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات۔ عزیز سامعین، آج ہماری گفتگو چند تو مسائل کے حوالے سے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس حدیث سے میں نے سلام کلام کے طور پر آغاز کیا ہے، اس میں میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم محرم کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جب ہر سال ظاہر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ تو محرم آئے گا ہی، جیسے ہر سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا ہے، ایک مرتبہ ماہ ذی الحج آتا ہے، تو ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خاص مناسبتیں ہیں۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان پر پروردگار نے روزہ فرض کیا ہے، ہر مسلمان اس کے لیے تیاری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں حج ہے، اور اس حج کے لیے جو حاجی تشریف لے جاتے ہیں وہ حج کے ارکان انجام دیتے ہیں۔ جو یہاں اپنے ملک میں اپنے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ان اعمال کو بجا لاتے ہیں، یا ان چیزوں کو یا ان ایسے عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں بھی ایسا ثواب اور اجر مل جائے۔ حاجی ہوتا ہے وہ مینا کے میدان میں قربانی کرتا ہے، ہم اس یاد میں، ان کے لیے تو واجب ہے، حاجی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ سنت اور مستحب ہے کہ ہم بھی اس قربانی کی یاد میں جانور لائیں، جو شرائط ہیں جانور کی کہ اس طرح کا جانور ہو، اور اس کی قربانی کریں۔ تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ میں نے 2 مثالیں دی، اور بھی مثالیں ہیں، یہ ہم 2 مثالیں پیش کر کے ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جو اسلام کے احکامات ہیں نا، ان کو بجا لانے کے لیے، ان کو انجام دینے کے لیے ہم اس مہینے میں ویسا ہی عمل انجام دیتے ہیں، ویسے ہی سلیقے کے ساتھ، ویسے ہی پروٹوکول کے ساتھ۔ اب حج ہے تو حج کا پروٹوکول الگ ہے، ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان کا پروٹوکول الگ ہے۔
اس کے لیے تیاری روزوں کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، حج کے اعتبار سے سفر کی تیاری ہوتی ہے، قربانی کے اعتبار سے قربانی کی تیاریاں ہوتی ہیں، عید ماہ شوال کا پہلا دن، اس عید کی تیاری الگ ہے، عید قربان کی تیاری الگ ہے، عید غدیر ابھی گزری ہے اس کی تیاری الگ ہے، عید مباہلہ آتی ہے اس کی تیاری الگ ہے، ہر ایک مناسبت ہے نا، یہ جو مناسبت ہے اس کی آپ تیاری کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا، میں سارے بچوں سے گزارش کروں گا، میں بہت آسان بات کروں گا، توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بس جیسے ہی ہم باقی کرتے ہیں اسی طرح سے محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب کی شہادت ہے۔ اب اسے کیسے ہمیں گزارنا ہے، اس کے لیے کیا پروٹوکولز، کیا تیاریاں، کیا چیزیں اور کس انداز سے ہونی چاہیے؟ کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو اہل بیت نے کیا ہوگا عمل۔ روایت کا جملہ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا جو عمل انجام دیا وہ کیا کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا تھا نا مولا کا چہرہ غمگین ہو جاتا تھا، افسردہ ہو جاتا تھا، اور یہ غم پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں محرم کے دن گزرتے چلے جاتے تھے، غم بڑھ جاتا تھا۔ 10ویں کا جب دن آتا تھا یعنی عاشور کا دن، 10 محرم ہے نا عاشور کا جب دن آتا تھا تو مولا انتہائی غم کی حالت میں ہوتے تھے، انتہائی افسردہ ہوتے تھے، گریا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے جد حسین کو قتل کر دیا گیا آج۔ یہ جملہ میں نے حدیث کا پڑھا ہے نا سرنامہ کلام میں، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو اعلی رسول کی محبت رکھتا ہے، یہ تو سارے وہ فرائض ہیں کہ جو قرآن نے ذکر کیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مودۃ القربہ کی آیت آپ نے سنی کہ رسول کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو میرے قرابت دار، میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو، یہ تمہارے لیے واجب ہے۔ تو یہ سب تو عمومی طور پہ ہے نا، یہ تو بالکل واضح ہے بات۔ بس اس محبت کو، اس محبت کے اظہار کو کیسے انجام دینا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو کربلا میں واقع ہوئی، کیا آپ کو اس کا غم ہے؟ کیا آپ کو اس کا صدمہ ہے؟ کیا آپ کو اس سے تکلیف ہے؟ کیا آپ کے دل کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جو اس غم کو منانے کے اعتبار سے ہونی چاہیے؟ طریقہ یہی ہے کہ جب محرم آئے نا تو یہ ہونا چاہیے جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سلیقہ تھا، غم چھا جاتا تھا، غم کی کیفیت آ جاتی تھی۔ کیسے؟ مسمع یا مسمع ابن عبد الملک ایک راوی ہے، بصرہ میں رہتا تھا، مولا نے اسے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم بصرہ میں رہتے ہو، بصرہ عراق کا ایک علاقہ ہے، شہر، جیسے میں نے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، نواب شاہ ہے، کوئی لاہور ہے، اسلام آباد ہے، سٹیز ہیں، اسی طرح کی ایک سٹی ہے کربلا، اسی طرح کا ایک سٹی ہے بصرہ میں رہنے والا۔ اور اس سے پوچھا کہ تم کربلا جاتے ہو، زیارت کرتے ہو امام حسین علیہ السلام کی؟ کہ بولا نہیں جا سکتا، کچھ مجبوریاں، نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا میرے جد پہ گریا کرتے ہو، میرے جد کا غم مناتے ہو؟ کہا ہاں مولا غم مناتا ہوں، روتا ہوں۔ اچھا یہ رونا کیا ایسی کیفیت ہے کہ زبردستی، اگر مثال کے طور پر، یا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک کوئی ہم ایسے ایکٹ کو انجام دے رہے ہیں یا ایسے کام کو انجام دے رہے ہیں جو زبردستی ہو رہا؟ نہیں، یہ زبردستی والا کام نہیں ہے۔ آپ کو اگر چوٹ لگتی ہے نا تو درد کو بولنا نہیں پڑتا کہ درد ہونا شروع ہو جائے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے نا، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو خود بخود دل میں رڑپ آ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے ہمارا کوئی بڑا، ہمارا کوئی قریبی چلا جاتا ہے نا دنیا سے تو بولنا نہیں پڑتا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، رو لو۔ یہ غم وہ ہے جو اس محبت کی علامت ہے کہ اگر میں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کو تکلیف ہوگی نا تو میرا دل خود بخود روئے گا۔ اسی محبت کو مانگا گیا ہے، یہی محبت ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اگر اللہ رسول اور اہل بیت میں ایمان رکھتے ہو نا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم تمہارے سینوں میں آئے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا نام آئے گا تو تمہیں رونا چاہیے، تمہارے آنسو نکلنے چاہیے، یہ تمہاری محبت کی علامت ہوگا۔ کیسے ہونا چاہیے یہ اس روایت میں بیان کر رہا ہوں کہ مولا جب محرم آتا ہے نا
تو کیا کرتا ہوں، کیا ہوتا ہے، چھٹے امام کو جواب دے رہا راوی، چھٹے امام کو کیا جواب دیا، فرمایا مولا ہوتا یہ ہے کہ جب مولا کا غم آتا ہے، جب محرم آتا ہے، تو میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، میری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں محرم کے مہینے میں، یعنی جب غم اہل بیت کا ہو تو پھر ہوٹلنگ کرنا، اچھے کھانے کا انتظام کرنا، دیگر چیزوں کی طرف جانا، یہ چاہیے وہ چیز، یہ آئس کریم، وہ فلاں، یہ سارے سال کی باتیں ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک بات، یہ سارے سال کرتے رہیے۔ محرم کے مہینے میں جب عزاداری ہے نا، تو عزاداری نام ہے غم کا۔ جس کی ماں مر جاتی ہے نا، وہ آئس کریم نہیں مانگتا، جس کی ماں مر جاتی ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ میری بریانی کھانی ہے اور مجھے یہ کھانا ہے اور مجھے وہ کھانا ہے، اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی اس وقت، اس کو تو اس چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ پیاس کیا اور بھوک کیا، اس لیے کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اہل بیت کے غم میں دل کا ٹوٹنا یہ علامت ہے کہ آپ کی کتنی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بس یہ یاد رکھیے، یہی چیز عزاداری کی بنیاد ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا تو میرے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، مولا سوال کر رہے ہیں آپ سے، اگر امام زمان علیہ السلام سوال کریں گا تم مناتے ہو غم، تم میرے جد کا ماتم کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو، کیا جواب دیں گے؟ ایسا ہی جواب ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے نا۔ اس نے چھٹے امام کو جواب دیا کہ مولا اتنا غم مناتا ہوں کہ میرے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، کھانا پینا دیگر چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اتنی کیفیت غم والی ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے، یہ پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ مولا یہ گھر والے مجھے محسوس کرتے ہیں کہ میں غم کی کیفیت میں ہوں، میں روتا ہوں، میں گریہ کرتا ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں مولا کے غم میں آنسو بہاتا ہوں۔ بس یہ عزاداری اگر بنیاد اگر ہم نے سیکھ لیا نا، یاد رکھیے گا، اس پہ مولا نے جزا کیا بتائی؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آنسو نکلے گا نا، یہ جو تم، امام نے پہلے تو دعا دی کہ خدا تیرے آنسوؤں پر رحم کرے۔ آپ کو چاہیے نا کہ امام کی دعا ہمیں ملے۔ امام حسین کے غم میں عشق اور مودت کے ساتھ آنسو بہائیے۔ مولا فرماتے ہیں خدا تیرے آنسو پر رحم کرے، تو ہمارے غم میں رونے والا ہے، ہماری خوشی میں خوش ہونے والا ہے۔ بس ہماری خوشی ہمارا غم، یعنی رسول والے رسول کا غم، رسول والے رسول کی خوشی، اس کے اندر ہماری ساری حیات پوشیدہ۔ اور کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، یہ آنسو اتنا اہم ہے، یہ ایک آنسو اگر نکلتا ہے نا تو خدا کے نزدیک اتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، آپ میں سے جو بڑے بچے ہیں ان کو سائنس کے اندر کچھ چیزیں تھوڑا بہت تو پڑھا ہوگا نا۔ بعض اوقات جب آپ کلر کرتے ہیں، مجھے آسان مثال دیتا ہوں، چھوٹے بچے، آپ نے پینٹنگ کی ہے، کوئی کلر مثال کے طور پہ کوئی پکچر بنائی ہے، سب کچھ کیا، ایک ڈراپ پانی کا آ جائے اس کے اوپر، کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جائے گا، فوراً پھیل جائے گا، فوراً تصویر خراب ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک ڈراپلیٹ ہے پانی کا، اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ اثر تصویر پہ ہوتا ہے تو نظر آتا ہے، اگر یہی ڈراپ زمین پہ گرے تو پتہ چلتا ہے؟ کیا دہی پہ گر جائے ایک ڈراپ، پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ یعنی کچھ چیزوں کا اثر ہم محسوس نہیں کرتے لیکن اثر رکھتے ہیں، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، میں محسوس نہیں ہو رہا تھا، پروردگار بتا رہا ہے، اہل بیت بتا رہے ہیں کہ یہ ایک آنسو کا اثر پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا زیادہ قیمتی اور اتنا با اثر ہے کہ اگر یہ ایک آنسو جہنم میں ڈال دیا جائے نا، جہنم خاموش ہو جائے گی، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ ایک آنسو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نکلنے والا آنسو اگر جہنم میں گرے گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، نہیں جلائے گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ جب عزاداری کرنے بیٹھے ہیں نا، روزانہ مجلس، ماتم، یہاں پر اپنے علاقوں میں، اپنے گھر میں، جلوسوں میں، کسی محفل میں، کسی مقام پر جا کر جب بھی جائیں، ایک بات یاد رکھیے گا، خلوص کے ساتھ عزاداری کریں، توجہ کے ساتھ عزاداری، 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ مذاق مستی ادب کے خلاف ہے، باتیں کرنا کوئی اور چیز یہ ادب کے خلاف ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ کام کریں، اس کا مطلب ہمارے اندر وہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے۔ ہم کسی رسپیکٹفل آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ہم یہ کام کریں گے؟ کسی بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں، 4 5 6 افراد، 10 افراد، 20 افراد، بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں مستی مذاق کر رہے ہیں، چلے گا؟ اس وقت انسان کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں گے، اگر بادشاہ کو برا لگ گیا تو یہ تو مجھے جیل میں ڈال دے گا، بتری کروا دے گا، ہمیں تو جان نکال دے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس لیے کہ وہ رسپیکٹفل ہے۔ یہ جگہ وہ تھی کہ جہاں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے رسپیکٹ کے خلاف تھا۔ عزاداری کی بھی کچھ آداب ہیں، کچھ رسپیکٹ کے کچھ طریقے ہیں، ان کو اپنائیے، ان کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ کیسے، کس طریقے سے، یہ تفصیلات ظاہر آپ پڑھیں گے، آپ کے اساتذہ آپ کو بتلاتے ہیں،
اور مسلسل ظاہر ایام رضا کی مجالس ہو رہی ہیں تو آپ نے سنی ہوں گی چیزیں. میں یہاں پر روک کر صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کروں. آج جس شہیدوں کا تذکرہ کرنا ہے وہ شہید کون ہے؟ یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کی عمریں بہت کم ہیں. کم سن شہداء میں ان کا شمار ہوتا. حضرت اونا محمد تاریخ میں ذکر ہے نا کہ حضرت زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں. یہ دو بیٹے جو کم سن ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے بعض روایتیں امام اکبر نے بیان کی, کہتے ہیں کہ وہ جب مکہ سے قافلہ نکلا تھا جناب عبداللہ تشریف لائے, دونوں بیٹوں کو حوالے کیا کہ شہزادی ان بیٹوں کو اپنے ساتھ لے جائیے. امام حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آئے تو ان پہ قربان کر دیجیے. حضرت اونا محمد شہزادی نے اپنے بھائی یعنی اپنے آقا و مولا سید الشہداء پہ قربان کیے. پلٹ کے پوچھا نہیں, سوچا نہیں. یہ وہ شہزادی ہے کہ جو رسول کی بیٹی ہے, جنہوں نے اتنے مصائب برداشت کیے ہیں کہ جن کو جبل الصبر کہا جاتا ہے. صبر کا پہاڑ بیوی ہے. کوئی کیا حیثیت جان سکتا ہے, کوئی کیا معرفت حاصل کر سکتا ہے, اس بیوی کے دل کی کیفیت کون سمجھ سکتا ہے جو جبل الصبر ہو. جب کربلا کے واقعے میں یہ دو شہادتیں ہیں, ایک اور شہادت جناب قاسم ابن حسن 13 سال 13.5 سال کا سن بتایا جاتا ہے, کم سے کم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں کہ چچا ہمیں بھی اجازت دیجیے. اصحاب جا چکے, انصار جا چکے, شہید ہو چکے, اب گھر والوں کی باری ہے. ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. چچا اجازت دیجیے. کیسے کوئی چچا اجازت دے اپنے بھائی کی نشانی کو کہ حسن کی نشانی ہو تمہیں کیسے مختل جانے کی اجازت دیں, تمہیں کیسے جنگ میں جانے کی اجازت دوں. شہزادہ قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی. ایک مرتبہ پریشان ہوئے, یاد آیا کہ بابا نے ایک وصیت نامہ ایک تعویذ کی صورت میں دیا تھا کہ اگر کوئی بہت مشکل وقت ہو نا تو اسے کھول لینا. کہ اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا کہ چچا کے لیے میں لڑنے کی اجازت مانگتا ہوں اور چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. مرتبہ وہ تعویذ کھولا, دیکھا بھائی کا خط تھا, بھائی کے نام تھا, بیٹے کو اجازت ملی. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے جناب قاسم نے اپنے چچا کو خط دکھلایا, اجازت مل گئی. جناب قاسم کیسی قربانی کا اتنے کم سنی کا عالم تھا کہ جسم پر زرہ نہیں آتی تھی. زرہ اس ڈھال کو یا اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو تیروں کو روکنے کے لیے, وار کو روکنے کے لیے پہنی جاتی ہے. وہ ایسا لباس نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے جب تیار کیا نا, اس عالم میں اس کیفیت میں تیار کیا جیسے کسی یتیم بچے کو بھیجا جاتا ہے. ایک مرتبہ شہزادہ قاسم تیار ہوئے, لڑنے کے لیے گئے. ایک مرتبہ جہاد کیا, بس وہ جہاد ایسا جہاد تھا, آخری وقت آیا, چچا کو آواز دی, چچا میری مدد کو آئیے. بس وہ وقت تھا جب چچا نے اپنے بھتیجے کی آواز پر لبیک کہا, حملہ کیا. ارے میرے بھتیجے پر وقت آ گیا. جب وہ پہنچے نا, عجیب عالم تھا. شہزادہ قاسم کا عالم یہ ہو گیا. ایک مرتبہ جب فوجوں نے مل کر حملہ کیا, ایک مرتبہ گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑنے لگے, شہزادہ قاسم زمین پر آئے. ارے زندہ یہ بچہ گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہوتا رہا. ایک مرتبہ آقا پہنچے, دیکھا جسم پامال ہو چکا, اپنی عبا بچھائی, شہزادہ قاسم کے ٹکڑے رکھے, ایک عبا کو اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے امام تشریف لاتے ہیں خیمے کی جانب. ارے وہ ماں کیسے برداشت کرے. اے میرے شہزادے, تیری تو شہادت قبول ہوئی. ارے مولا میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے, میرا مولا کیا کرے. ارے یہ گٹھڑی ہے جس میں قاسم کا سراپا, ارے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے موجود ہیں کہ جو قاسم نے قربان. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما. دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما. دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار برقرار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین شبیر کا تم سے
محمد کا ہو اب خیر بیٹا تم لوٹ کر نہ آنا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں پیار سے بچے دریا پہ اگر جانا ہو روز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد جب سانس ہماری بچوں کرنے والی اس وقت سرانے آنے ماں دل میری دل کی میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر کا اے شہزادو اے صبر تمہارا بیسا فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد قاتل کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھ لینا جو واسطہ بھائی میں اس پر تم تیغ نہ چلانا اے آل محمد اے مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شان کو بازار تھا اور شان کو بازار تھا اور مصطفیٰ کی دل کیا مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جرا مارا گیا قاسم جرا اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں میں بھی تیری صحرا تیرا مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ بلی سینے پہ جو شاخ بلی جس کی آواز میں جلی جس کی آواز میں جلی وہ پرتما جو پریشان مولا حق کے امام یا حسن یا حسین امام یا حسن یا حسین یا حسین محمد علی محمد